اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم موضوعاتی مطالعے میں سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کے 3 ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے: قرآن مجید کا تعارف، پھر اس کی حفاظت اور اس کے فضائل۔ تو میں پہلے قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ برحق اور سچا کلام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے گرجنے کی جگہوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ بلا شبہ یہ بلند پایا اور عزت والی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، جسے مطہرون کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا، اور اسے عزت دار پیغمبر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اور جب اسے لے کر آتا تھا تو اس کے ارد گرد ہزاروں فرشتوں کا پہرا ہوتا تھا تاکہ وہ قرآن اس کے رسول کے قلب میں منوان ڈال دے اور کسی قسم کے وسوسے کی دخل اندازی کا اندیشہ نہ رہے۔ چنانچہ کتاب جسے روح کہا گیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے مومنین اکرام کے دلوں کی روحانی غذا ہے۔ وہ اسے پڑھ کر سن کر یوں توانائی اور تازگی پکڑتے ہیں جس طرح بدن مادی غذا تناول کر کے طاقت اور تازگی پکڑتا ہے۔ اس کی تلاوت سن کر مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل اور جسم اللہ کے ذکر کی طرف لگتے ہیں۔ اس کی 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں اور 6236 آیات ہیں اور 558 رکوع ہیں اور 3,23,937 حروف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے سب سے آخری اور مکمل کتاب ہے، اور لفظ و معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور پہلی کتابوں کی محافظ و نگہبان ہے، اور اسے مہیمن کہا گیا ہے اور ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد و عبادات، اخلاقیات، معاملات، اصول و قوانین، حشر و نشر، قصص و امثال، اوامر و نواہی بیان فرمائی، اور اس میں وہ تمام تر باتیں بیان کر دی ہیں جن کا انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح و کامرانی سے تعلق ہے۔ یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت اور بصیرت ہے اور دائمی معجزہ ہے۔ کوئی طاقت اس کا جواب نہیں لا سکتی۔ یہ بے نظیر کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن جیسا کلام لانے پر اپنا سارا زور صرف کر دیں تو وہ نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ اس معاملے میں ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ دوسری چیز ہے اس میں حفاظت۔ تو حفاظت کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ عہد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا دور عہد عثمانی ہے، عہد صدیقی ہے، اور تیسرا دور عہد عثمانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم مکمل لکھا جا چکا تھا اور صحابہ کرام کو مکمل یاد تھا، بہت سی صحابیات کو بھی یاد تھا۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہی کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا لیتے اور انہیں لکھوا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم مکمل طور پر لکھا جا چکا تھا، لیکن بکھری ہوئی صورت میں تھا۔ کسی کے پاس کوئی ایک سپارہ ہے، کوئی ایک صورت ہے یا کچھ آیات ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن کریم پتھروں کی سلوں پر، چمڑے پر، ریشم کے کپڑے پر، اس طرح کی مختلف پاکیزہ چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک نہیں لکھا گیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا دور ہے عہد صدیقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے دور میں جھوٹے جو نبوت کے داعی تھے ان کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ ایک جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے، جو
مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی، وہ کوئی یہودی تھا اور یمن کا رہنے والا تھا۔ اس جنگ میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جس میں قرآن کریم کے قاری اور حفاظ اور عالم کثرت سے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو خدشہ ہے کہ قرآن ہم سے اٹھا نہ لیا جائے، تو کیوں نہ ہم اسے ایک جگہ پہ جمع کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی حیات طیبہ میں نہیں کر گئے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ اصرار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے پھر حضرت زید بن ثابت ایک صحابی ہیں جو قرآن کریم کے عالم ہیں اور قاری ہیں، ان کی ذمہ یہ بات لگائی تو انہوں نے انکار کیا اور فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کھودنے کا مجھے حکم دے دیتے تو وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کو جمع کرنا بہت مشکل کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی سینہ کھول دیا تو انہوں نے پھر قرآن کریم کو ایک کتابی شکل دی، تو یہ تدوین کا مرحلہ مکمل ہوا۔ ان کے بعد تیسرا دور ہے عہد عثمانی۔ عہد عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں بہت ساری فتوحات ہوئیں اور عجمی لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے لیے قرآن پڑھنا مشکل تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا کے محاذ پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ قرآن کریم کی قرأت میں اختلاف دیکھا، تو انہوں نے واپس آ کے شکایت کی کہ امت کی خبر لیں اور انہیں ایک قرآن پر جمع کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حضرت زید بن ثابت کو مقرر کیا اور ان کے ساتھ 4 لوگ اور لگائے کہ آپ قرآن کریم کو دوبارہ قریش کے لہجے میں اور وہ قریش کے خط میں ترتیب دیں۔ انہوں نے پھر قرآن کریم کو ترتیب دیا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم۔